छठा दिन। आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये मेरी टीन एज के दिनों का है। हुआ ये कि मेरी अम्मी कई साल से हज पे जाने की कोशिश कर रही थी और बिला आखिर इस साल उनका बुलावा आन पहुंचा था। इस बरस सरमा और हज का मौसम साथ साथ शुरू हुए थे। फ्लाइट्स की रवानगी और सर्दियों की शामें एक साथ शुरू हुई थी। मेरी अम्मी खाना खुद पकाया करती थी। उनको किसी दूसरे के हाथ का न एतबार होता था न उन्हें मज़ा आता था, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में मुलाजिमा के हाथ का खाना खाना हमारी मजबूरी थी। उस मुलाजिमा को 2-3 चीज़ें पकाना आती थीं और वह उन्हीं को दोहरा दोहरा के पका लेती थी। उनमें से एक आलू की भुजिया थी। आलू के मोटे और गोल कतले, साबित सुर्ख मिर्च, खूब सारे टमाटर और देसी घी डाल के वो भुजिया बनाती और क्या लजीज भुजिया बनाती। हम वाक़यातन उंगलियां चाटते रह जाते थे। मुलाजिमा को दिन में 2 मरतबा हंडियाँ चढ़ानी पड़ती थी। पहले जो खाना एक दिन में पूरा हो जाता था वो एक वक्त भी पूरा ना हो पाता, लेकिन हम खूब मज़े में थे। मेरा सबसे छोटा भाई जो अब टीनेजर है उस वक्त गालिबन 5-6 साल का था और वो घर का बेबी था। मुलाजिमा को चूँकि सबसे ज़्यादा देसी घी वाली भुजिया ही बनाना पसंद था, सो छोटे भाई समेत सब वही खाते थे और बार बार फरमाइश करके बनवाते थे। हज मुकम्मल हुआ और बिला आखिर अम्मी खैर खैरियत से घर आईं तो हमसे मिलके जहाँ वो खुश हुईं वहाँ कदरे हैरान और फिर परेशान भी हुईं। उन्होंने मेरे छोटे भाई को कंधों से पकड़ के ऊपर से नीचे तक देखा और परेशानी से पूछा, तुम मेरे पीछे क्या खाते रहे हो, इतने मोटे हो गए हो। और तब हमें अंदाज़ा हुआ कि वो दुरुस्त कह रही थी। छोटे भाई का कद 2-3 इंच ऊंचा हो चुका था और वज़न चंद किलो बढ़ चुका था। वो एकदम से अम्मी को इतना बड़ा बड़ा और मोटा मोटा लगा था कि वो हैरान रह गई कि भाई 40-45 दिन में इसने आखिर क्या खा लिया है जो ये इतने बदल गए हैं। इस वक्त मेरी उम्र कम थी और तजर्बा उससे भी कम। मैंने तब ये नतीजा अख़ज़ किया कि ये देसी घी वाली आलू की भुजिया थी जिसने छोटे बहन भाइयों को इतना सेहतमंद कर दिया था। घी और आलू की कैलोरीज़ भी तो इतनी ज़्यादा होती हैं, फ़ैट और कार्ब्स, बस यही बात थी। अम्मी ने आते साथ ही किचन संभाल लिया था। मुतवाज़न और सेहत अफ़ज़ा ग़िज़ा तैयार करना शुरू की और कुछ अरसे में सबकी सेहत तवाज़ुन के दायरे तक वापस पहुंच गई। ये देसी घी और आलू ही थे। तब मैं सोचा करती थी वही मुजरिम थे, वही मसला थे। जैसे ही वो हमारी ज़िंदगी से गए मसला हल हो गया। लेकिन कई बरस बाद एक रोज़ बैठे बैठे मुझे ये किस्सा याद आया। अब मेरे पास ज़िंदगी का तजर्बा कदरे ज़्यादा था, सो ये बात याद आते ही मुझे एहसास हुआ कि मेरे बहन भाइयों का वज़न बढ़ाने वाले देसी घी और आलू नहीं थे। मेरी अम्मी ख़ुद भी चिकनाई का उतना ही इस्तेमाल करती हैं जितना वो मुलाजिमा किया करती थी। आम हालात में भी ऐसा ही खाना बनता था। अम्मी को खाने का इतना शौक़ नहीं जितना खिलाने का है। अम्मी की मौजूदगी में भी खाने पे कोई रोक टोक नहीं थी, तब भी सब अपनी मर्ज़ी से खूब खाते थे माशाअल्लाह। लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में ऐसा क्या था जो बदल गया था। बहुत अरसे बाद मेरी समझ में आया कि मसला देसी घी या आलू नहीं थे। फ़र्क ये था कि हमारे सरों पे माँ नहीं थी। हमारी कोई ऐसी पेरेंटिंग नहीं कर रहा था जो माँ किया करती है। ये काम वालिद साहब नहीं कर सकते। अम्मी होती थी तो रोकती टोकती थी, खाना अपनी मर्ज़ी से जितना खाओ लेकिन उसके अलावा भी हिलो जुलो। ये नहीं कि बिस्तर तोड़ते रहो, इतने बजे उठो, अब नमाज़ पढ़ो, अब टीवी के आगे से हट जाओ, अब खाना खाओ, अभी खा लो वरना फिर नहीं लगाऊंगी, अच्छा ज़्यादा बातें ना बनाओ, और आखिरी हथियार नमाज़ पढ़ो और सो जाओ। लेकिन हज के इन 40-45 दिनों में हर वक्त की रोक टोक ख़त्म हो गई। हम सुस्त हो गए, हमारी एक्टिविटी ख़त्म हो गई। स्कूल कॉलेज चले जाते लेकिन उसके बाद कोई काम न करते, टीवी या कंप्यूटर के आगे बैठे रहते, और जब उससे बोर हो जाते तो खाते थे, खुश होते थे तो खाते थे। हमारे बहुत से काम अधूरे पड़े थे क्योंकि हम सब बस सुस्ती से पड़े रहते थे। कोई हमें अपनी जगहों से उठाने वाला नहीं था। सो उस वाक़ये से मैंने ये सीखा कि जब बच्चों के सर पे माँ नहीं होती तो वो कुछ चीज़ों की ज़्यादती और कुछ की कमी का शिकार हो जाते हैं। माँ तवाज़ुन रखती है और माँ नज़र रखती है। इस तवाज़ुन और नज़र रखने को पेरेंटिंग कहते हैं। मेरी कहानी यहाँ ख़त्म हुई। अब आपकी कहानी की तरफ वापस आते हैं। 17-18 साल की उम्र तक माँ बाप आप पे रोक टोक करते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी की उम्र को पहुंच जाने या शादी हो जाने के बाद आप इतने बड़े हो जाते हैं कि कोई आप पे रोक टोक नहीं कर सकता, ना आपसे किसी की रोक टोक बर्दाश्त होती है।
इस उम्र में आप जो चाहें खाएं, जब चाहें खाएं। आपकी मर्ज़ी है तो काम करें, नहीं है तो ना करें। आप यूनिवर्सिटी या जॉब पे जाएं या सारा दिन सो के गुजारें। इस उम्र में अम्मा अब्बा कम ही कुछ कहते हैं, ना उनके कहने का असर बचपन जैसा होता है। वो जितना कह लें कि आधी आधी रात तक न जागो, मोबाइल्स रख दो और सुबह जल्दी उठो, फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो अमूमन कहना छोड़ देते हैं। मैं अक्सर कहती और लिखती हूँ कि अपने हीरो खुद बने, लेकिन वही शख्स अपना हीरो बन सकता है जो पहले अपना पेरेंट खुद बनना सीखे, अपनी माँ बने, खुद पे रोक टोक करे, खुद पे पाबंदी लगाने का जिगर पैदा करे, खुद को काम के लिए उठाए, कब खाने से हाथ रोक लेना है और कब एक्सरसाइज के लिए उठ जाना है। अपनी ज़ात, कैरियर और दीन को बेहतर बनाने वाले कामों पे इस उम्र में कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता। कोई आपसे ये काम नहीं करवा सकता, और ये काम ना होने की सूरत में कोई आपको नुकसान से बचाने भी नहीं आएगा। क्या करना है और किस से रुक जाना है, अपनी पेरेंटिंग आपने अब खुद ही करनी है। इसको कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन, री पेरेंटिंग। लेकिन ये काम हमसे नहीं होता। मुझे नहीं मालूम कि आप अपने काम और वक्त को कैसे मुनज़्ज़म रखते हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। मैं एक राइटर हूँ और मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ। एक तरफ मेरे काम सारा दिन नहीं ख़त्म होते, हर वक्त मल्टीटास्किंग कर रही होती हूँ, यानी एक वक्त में बहुत से काम। लेकिन दूसरी तरफ मैं शदीद सुस्ती का शिकार हूँ। लेकिन नहीं, इसे सुस्ती नहीं कहते, इसको प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, यानी एक काम को टालना। मैं कुछ कामों में खुद को उलझा के कुछ को बड़ी ढिठाई से टाले रहती हूँ। मैं आपको अपनी ज़िंदगी की रूटीन समझाती हूँ कि प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होती है। मेरा बुनियादी काम एक ही है, लिखना। मैं एक नावल शुरू करती हूँ, 4-5 दिन में शदीद जोश से चंद सफ़हात लिखती हूँ, फिर एक दिन मैं लिखने बैठती हूँ तो मुझसे लिखा नहीं जाता। मैं कागज़ कलम रख देती हूँ। अगले दिन लिखने का वक्त होने लगे तो मैं जानबूझ के देर से उठती हूँ, देर से चाय पीती हूँ। मैं इरादतन वक्त ज़ाया करती हूँ ताकि लिखने से बच लूँ। कभी मोबाइल उठा लिया, कभी इधर उधर टहल लिया, कभी नेटफ्लिक्स लगा लिया, कभी इंस्टाग्राम पे कुत्ते बिल्लियों की वीडियोस देख ली। मैं जानबूझ के वर्क टेबल के करीब भी नहीं फटकती, मैं उसको नज़रअंदाज करके गुजर जाती हूँ। मेरे अंदर एक आवाज़ मुसलसल आती रहती है कि निम्रा, हमारे काम का वक्त हो गया है, हमें काम करना चाहिए। हम अच्छे राइटर हैं निम्रा, हम काम को यूँ नहीं टालते। शाबाश निम्रा, उठ जाओ। मैं इस आवाज़ को इनकार नहीं करती, मैं इसको टाल देती हूँ। इस आवाज़ के बारे में मैथ्यू सीगल ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। मैथ्यू मेरा राइटिंग टीचर भी रहा है और वो एक बहुत अच्छा अमेरिकी शायर भी है। मैंने एक दफ़ा उससे पूछा कि मैं ऐसे क्यों करती हूँ और इस रवैये से कैसे बचूँ। वो कहने लगा कि मेरा एक उस्ताद कहता था, ये एक कौवा है जो तुम्हारे कंधे पे बैठा है। ये कौवा हर वक्त काएँ काएँ करके तुम्हारे अंदर के राइटर को जगाता रहता है। तुम्हें हमेशा इस कौवे की बात माननी चाहिए। लेकिन मैं अक्सर नहीं मानती। अलबत्ता मैं इस कौवे को इनकार भी नहीं करती, बस कहती हूँ कि हाँ करूँगी, लेकिन कुछ देर बाद, सुबह नहीं दोपहर में, लेकिन पहले मैं खाना खा लूँ। दोपहर में नहीं शाम में, लेकिन पहले मैं कॉफ़ी पी लूँ। शाम में नहीं रात में, पहले मैं ज़रा बिज़नेस अकाउंट्स चेक कर लूँ। शाम में नहीं रात में, मैं ज़रा फ्रेंड्स की कई दफ़ा देखी गई किस्त दोबारा देख लूँ। और फिर रात ढल जाती है। एमिली ब्रोंते कहती है कि जो शख्स रात के 10 बजे तक अपना आधा काम भी मुकम्मल नहीं कर पाता, कोई इम्कान है कि वो दूसरा आधा अगले दिन के लिए अधूरा छोड़ देगा। सो जब रात ढलती है और मैं पूरा दिन नहीं लिख पाती तो मैं अंदर से शदीद बेजारी का शिकार हो जाती हूँ। उस वक्त तक कौवे की आवाज़ ऐसी हो जाती है जैसे लंबे नाखूनों से दीवार को खुरचा जाए। उफ़। अगला दिन आ जाता है, मैं दूसरे कई काम करती रहती हूँ मगर मैं नहीं लिखती, यहाँ तक कि रात ढल जाती है और मेरा कागज़ कलम मेरा इंतज़ार करता रहता है। दिन पे दिन गुजरते जाते हैं, मैं लिखने के करीब भी नहीं जाती। कंधे पे बैठे कौवे का बोझ भारी होने लगता है। रीडर्स कमेंट करके कह रहे होते हैं कि अगली किस्त कब आएगी। राइटर वादा करती हैं तो पूरा क्यों नहीं करती। मेरे एडमिन डरते डरते कहते हैं कि प्लीज़ किस्त दे दें, लोग हमें मार डालेंगे। मैं उस बात का जवाब भी नहीं देती या कह देती हूँ कि मुझसे लिखा नहीं जा रहा। हालांकि सच ये है कि मैं खुद नहीं लिख रही होती। और यूं हर गुज़रते दिन के साथ कौवे की चीखों पुकार बढ़ती जाती है। गुज़रता हुआ वक्त हाथ से नहीं फिसल रहा होता, वो उस कौवे के हलक में गिरता जाता है और उसकी आवाज़ को मज़ीद खौफनाक कर देता है। यूं लिखने का काम अपने हुजम से कहीं बड़ा मालूम होने लगता है।
اسی طرح میری یہ ٹالنے کی عادت ہر چیز کے ساتھ منسلک ہے۔ کبھی یہ صرف اپنا کمرہ درست کرنے تک ہوتی ہے۔ ایک طرف میں بہت صفائی پسند ہوں اور اپنے ارد گرد ہر شے آرگنائز رکھتی ہوں، دوسری طرف اگر میرے اوپر کوئی فیز آیا ہو تو میں 3 دن کمرہ درست نہیں کرتی، یا جیسے مہمان آئے کمرہ اچھے سے سیٹ کیا، مگر وہ گئے تو 2 گلاس مینٹل شیلف پہ رکھے رہ گئے۔ گلاس شیشے کے تھے، ملازمہ کو نہ کہو تو وہ اٹھائے گی نہیں۔ اب وہ گلاس 3 دن وہی پڑے رہیں گے کیونکہ میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں اٹھوں اور ان کو ان کی جگہ پہ رکھوں۔ یہ سستی پڑھائی کرنے پہ بھی ہوتی ہے۔ مجھے یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کی عرصہ ہو گیا ہے، لیکن میں ہنوز کوئی نہ کوئی کورس پڑھ رہی ہوتی ہوں۔ میں اپنی نصابی اسائنمنٹ تب تک تیار نہیں کروں گی یا تجویز کردہ کتب نہیں پڑھوں گی جب تک آخری تاریخ نہیں آ جائے گی، اور پھر رات 12 بجے سے پہلے جو رفتار پکڑتی ہوں تو بس۔ اسی طرح کئی دن لکھنے کو ٹالنے کے بعد ایک صبح میں نیند سے جاگوں گی اور مجھے معلوم ہوگا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں وقت پہ کچن میں جاؤں گی، گرما گرم کافی بناؤں گی، اپنے رائٹنگ کاؤچ پہ بیٹھوں گی اور قلم کاغذ پکڑ کے صفحے کالے کرتی جاؤں گی۔ اور اس دن مجھے لگتا ہے ارے بس اتنا سا کام تھا اور میں نے اتنے دن لگا دیے، یہ تو ہو بھی گیا۔ اور یوں سارا بوجھ اتر جائے گا، ساری ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ کچھ دن میں ایسے ہی لکھوں گی اور پھر اچانک سے میں لکھنا چھوڑ دوں گی۔ ایک دفعہ پھر وہ دن آئے گا جب میں اپنے رائٹنگ کاؤچ کو دیکھے بغیر اس کے سامنے سے گزرنے لگوں گی، میں کام ٹالنے لگوں گی اور پروکریسٹینیشن کا یہ چکر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں پروکریسٹینیٹ کیوں کرتی ہوں؟ کیوں آخری وقت تک کام کو ٹالتی رہتی ہوں؟ کیونکہ ان کاموں کو کرنے کے لیے مجھے میرے ماں باپ یا استاد مجبور نہیں کر سکتے۔ عمر کے اس حصے میں پہنچ کے مجھے کوئی سختی سے یا زور زبردستی سے یہ کام نہیں کروا سکتا۔ یہ دل سے کرنے والے کام ہیں کہ میرے اپنے بھلے کے لیے ہیں۔ ان کو کرنے کے لیے مجھے اپنا پیرنٹ خود بننا ہے، مجھے اپنے آپ کو خود اٹھانا ہے، مجھے خود کو خود موٹیویٹ کرنا ہے۔ کیسے؟ میں کئی برس تک اپنے اس رویے سے پریشان رہی تھی۔ پھر ایک دن میں نے میل رابنس کی ایک ویڈیو دیکھی۔ میں اس سے پہلے کسی موٹیویشنل اسپیکر کو فالو نہیں کرتی تھی، لیکن میل ایک ایسی عورت ہے جس کی ایک 3 منٹ کی ویڈیو دیکھ کے میں اٹھی اور اپنے سارے ادھورے کام کرنے لگی۔ میں پچھلے کافی عرصے سے میل کو فالو کر رہی ہوں، اس کے الفاظ ہمیشہ میرے اوپر اثر کرتے ہیں۔ میل رابنس سے میں نے سیلف ہیلپ کے سفر میں بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں نے بعد میں میل کا ایک کورس بھی لیا جس نے مجھے بہت کچھ سکھایا۔ میل سے میں نے یہ سیکھا کہ انسان کے دماغ کے 2 حصے ہیں۔ ایک مسلسل آٹو پائلٹ پہ ہے، یعنی وہ ایک روٹین میں بنا سوچے سمجھے کام کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے کوئی چائے کا مگ سامنے رکھ دے، آپ خیالوں میں گم اس کے گھونٹ بھرتے جائیں گے، آپ چائے کی طرف متوجہ نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کے منہ میں الائچی آئے گی تو آپ بنا سوچے سمجھے اس کو نکال کے پرچ میں رکھ دیں گے، جیسے ہمیشہ کرتے تھے۔ آپ ڈرائیو کر کے کہیں جا رہے ہیں، آپ سوچ میں گم ہیں، آپ ٹھیک موڑ جائیں گے، لیکن آپ کو یاد نہیں رہے گا کہ راستے میں آپ نے کیا دیکھا، کیونکہ ایک کام کی آپ کی اتنی عادت بن چکی ہے کہ آپ مشینی انداز میں آٹو پائلٹ موڈ میں اسے کیے جاتے ہیں۔ انسان کے دماغ کا دوسرا حصہ میل کے مطابق ایمرجنسی بریک ہے۔ جب بھی آپ اپنی نارمل روٹین سے ہٹ کے کچھ نیا کرنے لگیں تو آپ کا ذہن فوراً سے ایمرجنسی بریک کھینچ دے گا۔ نہیں، آج نہیں لکھا جا رہا، آج مشکل لگ رہا ہے، آج دل نہیں چاہ رہا کام کا۔ اور چونکہ ہمیں آٹو پائلٹ پسند ہے تو ہم بس اپنے آٹو پائلٹ پہ رہیں گے، روٹین کے کام کرتے جائیں گے، اور مشکل کام جو ہم نے کرنا تھا، وہ انوکھا کام جو آسان نہیں تھا، وہ ہمارا دماغ ہمیں نہیں کرنے دیتا، کیونکہ اسے راحت پسند ہے، وہ آرام پسند ہے۔ وہ ایمرجنسی بریک کھینچ دیتا ہے اور آپ اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اور ہم سے زبردستی کون کام کروا سکتا ہے؟ ہمارے ماں باپ۔ ہمارا تو دل ہی نہیں چاہتا فون یا ٹی وی چھوڑنے کو، ہمارا دل چاہتا تھا کہ اسکول سے چھٹی کر لیں، لیکن ماں باپ زبردستی بھیجا کرتے تھے۔ لیکن بڑا ہونے کے بعد آپ کو اپنا پیرنٹ خود بننا پڑتا ہے۔ یاد رکھیں، زندگی میں جو کام بھی آپ کو کامیاب ہونے کے لیے کرنا ہے، اس کو کرنے کا کبھی دل نہیں چاہے گا۔ کس کا دل صبح جلد اٹھنے کو چاہتا ہے؟ کس کا دل محنت کرنے کو چاہتا ہے؟ روٹین میں محنت کرنا بہت بورنگ ہے، لیکن ہمیں ہمیشہ اپنے دماغ کو آٹو پائلٹ موڈ سے نکال کے اسے اس کام کو کرنے کے لیے فورس کرنا پڑتا ہے جو اسے مشکل لگ رہا ہے۔ لیکن ابھی میں نے کہا کہ دماغ ایمرجنسی بریک کھینچ دیتا ہے، پھر کیا کریں؟ اپنے نفس کو کیسے اپنے تابع کریں؟ یہاں پہ میں نے ایک اصول سیکھا ہے میل رابنس سے جو میرے بہت کام آیا۔
मैं आज वो आपको सिखाने जा रही हूँ। आपका दिमाग ऑटो पायलट मोड से इमरजेंसी ब्रेक में जाने के लिए 5 सेकंड लेता है। जैसे आप सड़क पर अपने ख्यालों में गुम ड्राइव करते जा रहे हों और अचानक सामने कोई बिल्ली आ जाए तो आपको ब्रेक लगाने में 5 सेकंड लगेंगे। जब सुबह आपका अलार्म बजता है और आप ऑटो पायलट मोड में हैं यानी सो रहे हैं और अलार्म सुन के उठने का इरादा करना चाहते हैं तो आपका दिमाग फ़ौरन इमरजेंसी ब्रेक खींचता है, नहीं अभी थोड़ा और सो जाओ, छोड़ो बाकी चीज़ों को, और आप अलार्म स्नूज करके सो जाते हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो आपके मुझे उठ जाना चाहिए से नहीं अभी थोड़ा और सो जाता हूँ के फैसले के दरमियान में 5 सेकंड गुजरते हैं। जब इंसान कोई नया फ़ैसला करता है और उस पर 5 सेकंड में अमल नहीं करता तो उसका दिमाग इमरजेंसी ब्रेक खींच देता है और वो वापस अपने ऑटो पायलट में चला जाता है। आपने ये 5 सेकंड ज़ाया नहीं करने। जैसे ही अलार्म बजे आपने कहना है 5, 4, 3, 2, 1 गो और आप उठ जाएं। आप यकीन करें आप उठ जाएंगे क्योंकि आपने उठने के फ़ैसले पर नज़रसानी के लिए 5 सेकंड नहीं लिए। आपने अपने नफ्स को सोचने का मौका ही नहीं दिया। यह 5 सेकंड का असूल मेल रॉबिन्स ने दरियाफ्त किया था और उसने दुनिया भर के हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ मज़ीद कारआमद बनाई हैं। कुलिया यह है कि जब भी किसी काम का इरादा करें उस पर 5 सेकंड में अमल करें। अलमारी बुरी लग रही है, उसको दुरुस्त कर लेती हूँ, सोचने के बाद फ़ौरन उठ जाएं। अगर आपने अपने जहन को 5 सेकंड दे दिए ना तो वो कहेगा छोड़ो अभी दिल नहीं चाह रहा, कल कर लूँगी, और वो कल फिर कई दिन तक नहीं आएगी। लेकिन इसके बावजूद प्रोक्रेस्टिनेशन का चक्कर कुछ दिन बाद फिर से शुरू हो जाता है। पहले मैं अपने राइटर्स ब्लॉक से बहुत तंग थी, इससे लड़ा करती थी, इस पे परेशान हुआ करती थी। अब नहीं होती। अब मैंने जान लिया है कि प्रोक्रेस्टिनेशन ज़िंदगी का हिस्सा है। यह हमेशा हमारे साथ रहेगी। यह कौवा हमेशा कंधे पे बैठा बोलता रहेगा। ये बोझ सर पे हर रोज़ बढ़ता जाएगा। कभी एक्सरसाइज ना करने का गिल्ट, कभी असाइनमेंट ना बना सकने की टेंशन, कभी टेस्ट की तैयारी ना करने का बोझ। ये सब साथ रहेगा और ये सारे वज़न को उठाए हम ढिठाई से इंस्टाग्राम पे कुत्ते बिल्लियाँ देखते रहेंगे। हम प्रोक्रेस्टिनेशन को अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं सकते। हमारे कुछ दिन कारआमद और कुछ दिन बेकार ही रहेंगे। कारआमद यानी प्रोडक्टिव दिनों में हम अपना काम या पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं और नॉन प्रोडक्टिव दिनों में हम मजनू बने फिरते हैं। इस हकीकत के साथ हमें रहना है कि साल के 365 दिन कारआमद नहीं हो सकते। हर रोज़ आपका दिमाग एक जैसा ज़रखेज़ नहीं हो सकता। दिमाग को भी कुछ दिन का रेस्ट चाहिए होता है। हम प्रोक्रेस्टिनेशन को अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं सकते, लेकिन हम एक दूसरा काम कर सकते हैं। हम आइंदा इस बेकार दौरानिए को किसी दूसरे काम में सर्फ कर सकते हैं जो हमने कौवे की काएँ काएँ सुन के खुद को मुलामत करते गुजारना है। हम कामों को क्यों टालते हैं? किसी काम को उसके बोझ की वजह से नहीं टाला जाता, ना इसलिए कि वो मुश्किल है। अगर हमारे काम मुश्किल होते हैं तो कैसे हम एक दिन अचानक उनको कर लेते हैं? काम मुश्किल है ना वक्त तलब। काम दिलचस्प है, उसमें आपका फ़ायदा भी है। आप इतने मैच्योर हैं कि अपना अच्छा बुरा समझ सकें, फिर भी आप उसे नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आपको किसी दूसरी चीज़ का स्ट्रेस है। कोई ज़हनी दबाव है जो आपके दिमाग को जकड़े हुए है। यही सुस्ती पैदा करता है, यही आपसे आपके काम को टालने का कहता है। इसी के बायस आपका दिल नहीं चाहता कि आप अपना काम या पढ़ाई करें। आपको अपना काम पसंद है, बल्कि इससे इश्क है, लेकिन किसी दूसरी चीज़ ने आपको इतना बोझल कर रखा है कि आप पे बेजारी छाई रहती है। इस बेजारी के हल के लिए मुझे और आपको वापस अपने असल की तरफ लौटना होगा, वो असल जहाँ से हम सब तख्लीक किए गए थे। अल्लाह ताला ने हमें एक आज़ाद इंसान बनाया है। अल्लाह की किताब ने हमें माजी के गम और मुस्तकबिल के खौफ से निकलना सिखाया है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत पहले बता दिया था कि हमारे गुनाह हमारे दिल को दागदार करते जाएंगे। हर रोज़ हम अपने गुनाहों की गठरी के साथ नमाज के लिए अल्लाह के हजूर हाजिर होंगे और अल्लाह के आगे झुकने से वो गठरी गिर जाएगी। आप कहेंगे कि वो गठरी तो गुनाहों की गठरी होती है और यहाँ बात हो रही है जहनी दबाव की, और जहनी दबाव एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। स्ट्रेस, टेंशन या डिप्रेशन का ये मतलब नहीं होता कि हम बुरे हैं या हम गुनहगार हैं, या अगर हम दीन पर चलने लगें तो हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारे दिल के रोग हैं।
وہ علماء جو کہتے ہیں کہ ڈپریشن یا سٹریس کچھ نہیں ہوتا، یہ سب دین سے دوری کا نتیجہ ہے وغیرہ وغیرہ، وہ غلط کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ چیزیں دین سے الگ ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بخار نہ کافر کو دیکھتا ہے نہ مسلمان کو، بس ہو جاتا ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا آپ کو ان چیزوں سے نکلنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ دعا مانگنے سے دماغ کا بوجھ شاید دور نہ ہو، لیکن دعا مانگنے سے اللہ آپ کو ایسا طریقہ سجھا دیتا ہے جس کے ذریعے آپ اپنے موجودہ مسئلے کا حل تلاش کر سکیں۔ نماز اور قرآن آپ کے غم ختم نہیں کریں گے، لیکن وہ آپ کو ایمان دیں گے۔ میں جانتی ہوں کہ نماز پڑھتے ہوئے جو کچڑی آپ کے سر سے گرتی ہے وہ گناہوں کی ہوتی ہے، لیکن بوجھ تو بوجھ ہوتا ہے۔ سٹریس بھی ایک بوجھ ہے۔ کیا معلوم نماز پڑھنے سے کسی حد تک سٹریس کی گٹھڑی بھی گر جاتی ہو۔ آپ اپنے کاموں کو صرف تب شروع کر سکتے ہیں جب آپ کا ذہن سٹریس سے آزاد ہوگا۔ سٹریس ایک بوجھ ہے اور صرف اللہ تعالیٰ دکھی دل کے بوجھ کو ہلکا کر سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانشراح میں وعدہ کیا کہ وہ عنقریب آپ کے بوجھ کو آپ کے اوپر سے ہٹا دے گا۔ یہ وعدہ ہر اس شخص سے ہے جو قرآن کھول کے وہ آیات پڑھتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ قرآن میں سے کب اور کیا پڑھ رہے ہیں یہ سب کچھ پہلے سے طے کیا جا چکا ہے۔ آپ قرآن خود نہیں پڑھتے، یہ پڑھوایا جاتا ہے۔ اس میں آپ کے لیے تسلی بھیجی جاتی ہے۔ آپ جو بھی پڑھیں گے وہ آپ کو اس وقت میں مدد دے گا۔ تو یہ جو آپ کی اور میری سستی کی کام کو ڈالنے کی عادت ہے نا، اس سے نکلنے کے لیے پہلی چیز تو نماز ہے، اس لیے کہ نماز آپ کو زبردستی اٹھاتی ہے۔ اذان سنتے ہی آپ جو بھی کر رہے ہوں آپ کو اسے چھوڑ کے اللہ کی خاطر اٹھنا پڑتا ہے۔ نماز آپ کو ایک ڈسپلن میں لاتی ہے، آپ کو اپنے نفس ایمرجنسی بریک کو مار کے خود کو ایک روٹین کا پابند کرنا سکھاتی ہے۔ نماز ایک طرح سے آپ کی پیرنٹنگ کرتی ہے۔ ایک اور چیز جو نفس کو مارنے میں شدید ہے، یعنی اس کو اپنے کنٹرول میں کرنے میں مدد دیتی ہے، وہ ہے صبح میں جلد اٹھنا۔ سورہ مزمل میں آتا ہے کہ رات میں اٹھنا یعنی فجر سے پہلے اندھیرے کے وقت اٹھنا شدید ہے نفس کو مارنے کے لیے اور بہترین وقت ہے قرآن پڑھنے کے لیے۔ آپ دنیا کے کامیاب ترین انسانوں کو دیکھیں، چاہے وہ مسلمان ہیں یا کسی دوسرے مذہب کے پیروکار، مگر وہ اپنی اپنی فیلڈ میں ترقی کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں۔ جانتے ہیں وہ سب آپ کو کیا بتائیں گے؟ کہ وہ صبح 4 بجے اٹھ کے اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ آپ بڑے بڑے رائٹرز کے انٹرویوز سنیں، وہ 4 بجے اپنی کافی بنا کے اپنی رائٹنگ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں۔ صبح کا اٹھنا کامیابی کے لیے ایسے ہے جیسے گاڑی چلانے کے لیے اس میں تیل ڈلوانا۔ پانی سے گاڑیاں نہیں چلتی، دیر سے اٹھنے والے کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ اب یوں سمجھیں کہ آپ ایک روٹین کا حصہ بن چکے ہیں جو آپ کو سست بنائے ہوئے ہے۔ آپ سے کام نہیں ہو رہے، آپ ہر روز اہم کام کو ٹالے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ خود کو زبردستی مجبور کریں کام کے لیے۔ نہیں، اپنے آپ کو کوسنا نہیں ہے، خود پہ سخت نہیں ہونا۔ ہو جاتا ہے ایسے، سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب تک جتنا ہو گیا سو ہو گیا، اس کو معاف کر دیں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو ایک کرسی پہ بٹھانا ہے اور اپنے اندر کے انسان کو اپنے سامنے بٹھانا ہے۔ ہم کوئی کام اس لیے ٹال رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم خود سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، سچ کہنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اصل وجہ تک پہنچنے سے خوف آتا ہے یا شرمندگی ہوتی ہے۔ میں جب رائٹرز بلاک کا شکار ہوتی ہوں تو میں خود سے سچ نہیں بول رہی ہوتی، میں کہتی ہوں کہ میرا دل نہیں چاہ رہا۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ مجھے اپنے کام پہ یقین نہیں ہوتا۔ ناول کا جو باب میں لکھنے جا رہی تھی، وہ جس سین پہ اٹک گئی تھی وہ اتنا اچھا نہیں تھا، وہ مضبوط نہیں تھا، اس میں مزہ نہیں آ رہا تھا، اور میں خود سے یہ اعتراف نہیں کر سکتی کہ میں ناکام ہو رہی ہوں، سو میں لکھتی ہی نہیں ہوں۔ میرے اکثر اوقات رائٹرز بلاک یوں کھلتے ہیں جب میں اپنی کہانی کو بدلتی ہوں یا اس باب میں کوئی اہم تبدیلی لاتی ہوں۔ پھر ایک دم سے میں ایکسائٹڈ ہو جاتی ہوں اور فٹافٹ صفحے کالے کرنے لگ جاتی ہوں۔ آپ نے پہلے خود سے سچ بولنا ہے۔ کیا وجہ ہے جو میں اس کام کو نہیں کرنا چاہتی؟ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ آپ تنہائی میں بیٹھ کے خود سے بات تو کریں، آپ فوراً جان لیں گے کہ مسئلہ کیا ہے۔ پھر اگلا سٹیپ، آپ نے خود کو معاف کرنا ہے۔ خیر ہے، ہو جاتی ہے سستی، ہو جاتے ہیں یہ سارے مسئلے۔ آپ انسان ہیں، آپ مشین نہیں ہیں۔ کریٹیو کام تو ویسے ہی کسی فریم ورک میں قید کر کے نہیں کیا جا سکتا، نان کریٹیو کام کیا جا سکتا ہے۔ لیکن خیر ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ خود کو کوسنا اس کا حل نہیں ہے، بس آپ نے خود کو معاف کرنا ہے اپنی ساری سستی اور کاہلی کے لیے۔
اور اگلے قدم کی طرف بڑھنا ہے۔ اگلا قدم ہے صبح جلد اٹھنا۔ آپ خود سے کہیں کہ کل سے میں نے جلد اٹھنا ہے۔ قرآن میں آدھی رات میں اٹھنے کا ذکر ہے، یعنی تہجد کے لیے اٹھنا۔ اتنے نیک تو نہ آپ ہیں اور نہ میں۔ تہجد کے لیے ہم اٹھنے والے ہوتے تو آج آدھی دنیا فتح کر چکے ہوتے۔ اس لیے جو آپ اگلے 27 دن میرے ساتھ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے صبح میں جاگنا۔ فجر آپ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، یا پڑھ کے سو جاتے ہیں، اس پہ میں آپ کو کوئی نصیحت نہیں کروں گی۔ مسلمان کو نماز کی نصیحت کیا کی جائے؟ اس کے بغیر تو انسان مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ امید ہے کہ پڑھتے ہوں گے، لیکن اگر آپ دیر سے اٹھنے کے عادی ہیں تو آپ یقیناً دیر سے سوتے ہوں گے، سو آپ کو اپنی روٹین فکس کرنی پڑے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس وقت جاگتے ہیں، مثلاً دوپہر کے 12 بجے، کل آپ نے اس سے 2 گھنٹے پہلے جاگنا ہے، یعنی 10 بجے، اور آپ نے زبردستی خود کو بیڈ سے اتارنا ہے۔ ایک دم سے آپ صبح 6 بجے نہیں اٹھ سکتے۔ آہستہ آہستہ عادت بنائیں اور ہر روز وقت 1 گھنٹہ پیچھے لے کر جائیں۔ جیسے ہی الارم بجے آپ نے 5 سیکنڈ تک گننا ہے اور اٹھ جانا ہے۔ آپ صبح جلد نہیں اٹھ سکتے اگر رات کو جلد نہ سوئیں۔ رات 10 بجے آپ کو بستر میں ہونا چاہیے۔ اگر رات کو موبائل استعمال کرنے کی عادت ہے یا ڈرامے وغیرہ دیکھتے ہیں تو اس کام کو دوپہر لنچ کے بعد رکھ لیں۔ دوپہر میں آپ نے سونا نہیں ہے، پورا دن خود کو تھکانا ہے، تب رات 10-11 بجے نیند آئے گی۔ شروع میں رات کو نیند نہیں آیا کرتی، سو آپ نے پہلے دن زبردستی صبح اٹھ جانا ہے اور چائے، کافی، پانی، ہر شے اپنے اوپر اور اندر بس انڈیل لینی ہے، ہر وہ چیز جو آپ کو جگائے رکھے۔ بے شک آپ کوئی کام نہیں کر رہے، صبح اٹھ کے سارا دن نیٹ فلکس دیکھتے رہیں، لیکن آپ نے صبح اٹھنا ہے۔ آہستہ آہستہ آپ صبح فریش اٹھا کریں گے، پھر آپ صبح کام کر سکیں گے۔ جلد اٹھنے سے آپ کے آدھے مسائل حل ہو جائیں گے۔ پھر بھی کام کرنے کا دل نہ چاہے تو اگلا قدم، آپ نماز پڑھیں اور 2 نفل پڑھ کے کام شروع کریں۔ جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کے دل پہ 3 گرہیں لگاتا ہے۔ پہلی گرہ صبح اٹھ کے اللہ کا نام لینے سے کھلتی ہے۔ آپ 5 تک گننے کی بجائے 5 دفعہ اللہ کا نام بھی لے سکتے ہیں، یا صبح جاگنے کی دعا پڑھ کے بستر سے نکل سکتے ہیں، اس میں بھی اتنا ہی وقت لگتا ہے۔ دوسری گرہ وضو کرنے سے کھلتی ہے اور تیسری گرہ نماز پڑھنے سے۔ اگر آپ کو صبح فجر پہ جاگنے کی عادت نہیں ہے تو اس عادت کو بنا لینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 10 بجے بھی جاگیں تو قضا نماز پڑھ لیں، پھر آہستہ آہستہ جاگنے کا وقت پیچھے لے کر جائیں۔ عادتیں ایک دن میں نہیں بنتی۔ آج آپ موٹیویٹ ہوئے، سوچا کل سے جلد اٹھیں گے، صبح 5 بجے کا الارم لگایا، رات 12 بجے تک جاگتے رہے، پھر سوئے اور 5 بجے نہیں اٹھ سکے تو وہیں آپ کا ارادہ زمین بوس ہو گیا اور آپ نے طے کر لیا کہ آپ ایک ناکام انسان ہیں۔ ایسے صبح خیزی کی عادت کسی کی نہیں بن سکتی، یہ عادت آہستہ آہستہ بنتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نماز اور دعا کے باوجود آپ کا دل کام کے لیے نہ کرے اور سستی دور نہ ہو۔ دعا کے بارے میں یاد رکھیں کہ یہ دوا کی طرح ہوتی ہے، ہر روز مخصوص اوقات میں باقاعدگی سے استعمال کرنی ہوتی ہے۔ صرف پہلی خوراک لے کر کبھی دوا سے فرق آیا ہے؟ عموماً وہ ذرا دیر کا سکون ہوتا ہے، دوا چھوڑ دو تو بیماری پلٹ آتی ہے۔ سو روز دعا مانگیں، اوقات مخصوص کر کے اہتمام سے مانگیں، یہ بہت اثر کرتی ہے۔ اور تھوڑا سا وقت دیا کریں دعا کو، فوراً سے رزلٹ سامنے نہیں آتے۔ دنیا میں جادو نہیں ہے، آپ خود ہیں جادو۔ ہر چیز جہاں کوز اور ایفیکٹ کے قانون کے تحت عمل کرتی ہے، دعا کے ساتھ دوا بھی کرنی پڑتی ہے۔ میں سستی کو دور کرنے اور اپنے کام مکمل کرنے کے لیے یہ 3 دعائیں بہت مانگتی ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں سستی سے۔ دوسری دعا ہے اللہم بارک لی فی اوقاتی، اے اللہ میرے وقت میں برکت دے۔ یہ مسنون دعا نہیں ہے لیکن اس کو مانگنے میں حرج نہیں ہے، آپ اردو، عربی یا کسی بھی زبان میں اسے مانگ سکتے ہیں۔ اور تیسری دعا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے۔ یہ مسنون دعاؤں سے لی گئی ہیں، ان کو یاد کر لیں اور کام شروع کرتے وقت ان کو ضرور مانگ لیا کریں۔ اب آتے ہیں دوا کی طرف۔ میرے ایک استاد نے مجھے بتایا تھا کہ جب جسمانی مشقت کا کام نہ ہو پا رہا ہو تو ذہنی مشقت والا کام کیا کرو، جب ذہنی کام نہ ہو رہا ہو تو ان دنوں جسمانی کام کیا کرو۔ سو جب مجھے ذہنی بلاک آتا ہے تو میں جسمانی مشقت کا کام کرنے لگ جاتی ہوں۔ برتن دھونا بہترین کام ہے،
یہ تو خیر ایک تھراپی ہے، اپنا باتھ روم دھونا یا اپنا کمرہ صاف کرنا یا پودوں کو پانی دینا مجھے اپنے ناولز کے بہترین آئیڈیاز برتن دھوتے، ڈسٹنگ کرتے اور ٹیرس پہ وائپر چلاتے ہوئے آتے ہیں۔ صرف صبح اٹھنا فائدہ مند نہیں ہے، یہ بھی اہم ہے کہ آپ کیسے جاگتے ہیں۔ آپ کی ایک مارننگ روٹین ہونی چاہیے۔ میں کئی برس تک صبح جلدی اٹھتی تھی، پھر 2-3 سال کے لیے میں شدید ڈپریشن میں چلی گئی، تو میں دیر سے جاگنے لگی۔ جب میں واپس اپنی صبح کی روٹین پہ آئی تو میں نے صبح کرنے کا پہلا کام وہ طے کیا جو مجھے خوشی دیتا تھا، جیسے کافی کے ساتھ کتاب پڑھنا۔ میں صبح جاگنے کے لیے ایکسائٹیڈ ہوتی تھی، سر پہ بوجھ نہیں ہوتا تھا۔ میں صبح اٹھتی اور فریش ہو کے کافی کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے ریڈنگ کر لیتی، پھر اپنے دن کا آغاز کرتی۔ ایک بات یاد رکھیں، صبح اٹھ کے آپ نے اسکرین کا لمبا استعمال نہیں کرنا، اسکرین سے خود کو دور رکھنا ہے۔ میسیجز چیک کیے، سٹوریز دیکھ لیں، بہت ہے۔ جتنا زیادہ آپ صبح اسکرین دیکھیں گے، آپ کا ذہن ریلیکس حالت میں چلا جائے گا اور آپ کی تخلیق کی صلاحیت مرتی جائے گی اور آپ سستی کا شکار ہو جائیں گے۔ فون آپ نے اس وقت دیکھنا ہے جو سستانے کا وقت ہے، یعنی صبح اٹھ کے ڈرامے نہیں دیکھنے لگ جانا۔ ہم پروکریسٹینیٹ کرتے ہوئے اصل میں کس چیز کو ٹال رہے ہوتے ہیں؟ صرف اس کام کو نہیں، بلکہ اس کام کو شروع کرنے کے عمل کو۔ آپ نے نوٹ کیا ہے کہ جس دن ہم اس کو شروع کر لیتے ہیں، ہم بہت مزے سے اس کو اینڈ بھی کر لیتے ہیں۔ بس ایک شروع کرتے ہوئے موت پڑتی ہے نا، تو اب آپ نے وہی موت نہیں پڑنے دینی۔ آپ نے سستی اور کام کے پہلے قدم کے درمیانی فاصلے کو کاٹنا ہے۔ کیسے؟ میں نے میل رابنز سے سنا تھا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بتائیں کہ بس میں 5 منٹ کے لیے یہ کام کروں گا، پھر چھوڑ دوں گا۔ لمبا چوڑا کام کرنے کے بجائے صرف 5 منٹ کے لیے کام کرنے پہ خود کو مجبور کریں۔ ایک دفعہ آپ نے کام شروع کر دیا تو آپ آخر تک جائیں گے، لیکن اگر آپ آج صرف 5 منٹ کے لیے بھی کام کر کے اٹھ جائیں تو بھی اچھا ہے، کم از کم ایک رکاوٹ آپ نے عبور کر لی۔ صبح جاگنے کے لیے اہم چیز ہے جلد سونا۔ اگر آپ کو جلد سونے کی عادت نہیں تو سونے سے پہلے خوب ساری واک کریں یا کسی کمرے کی صفائی کریں۔ جسمانی مشقت والے کام سے خود کو تھکائیں، اچھی نیند آئے گی۔ اگر آپ ہر روز سورج کو طلوع ہوتے نہیں دیکھتے، اگر آپ صبح کی تازگی میں باہر جا کے نہیں بیٹھتے، اگر آپ صبح کے جامنی آسمان تلے دعائیں نہیں مانگتے، تو آپ کی زندگی آہستہ آہستہ زنگ آلود ہونے لگے گی۔ آپ کو اس عمر میں کوئی کچھ کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتا۔ اب نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ کتنا عرصہ مزید اپنی زندگی ضائع کریں گے؟ کل سے نہیں، آج سے، ابھی سے تبدیلی کے اس سفر کو شروع کرتے ہیں۔ الارم لگائیں اور 5 سیکنڈ کے اس دورانیے کو فتح کر لیں، پھر اللہ کا نام لیں اور اٹھ جائیں، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ آج کے سوالات۔ سوال نمبر 1، آج کل ایسا کیا کام ہے جس کو آپ ٹالے جا رہے ہیں؟ سوال نمبر 2، کیا آپ اکثر ڈیڈ لائن کے قریب جا کے کام شروع کرتے ہیں؟ اگر ہاں تو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ سوال نمبر 3، کیا آپ کسی سے ملاقات کے لیے ہمیشہ دیر سے پہنچتے ہیں؟ اگر ہاں تو ایسی کیا چیز ہے جس کے باعث آپ کو دیر ہو جاتی ہے؟ سوال نمبر 4، کیا آپ اپنے پروجیکٹس، ہوم ورک، اسائنمنٹس کو آخری رات مکمل کرتے ہیں؟ اگر ہاں تو کیوں؟ سوال نمبر 5، کیا کسی ایک کام کے درمیان میں اگر آپ کو ایک نیا اور اچھوتا آئیڈیا آ جائے تو آپ پہلے کام کو چھوڑ کے اس پہ لگ جاتے ہیں؟ سوال نمبر 6، کیا آپ فیصلہ کرنے میں دیر لگاتے ہیں؟ سوال نمبر 7، کیا آپ کسی چیز کو خریدنے کا فیصلہ تامل سے کرتے ہیں یا جلدی کر لیتے ہیں؟ اور کیا اسے خرید لینے کے بعد گھر آ کے آپ پچھتاتے رہتے ہیں؟ سوال نمبر 8، آپ رات 10 بجے تک اپنے کتنے کام مکمل کر لیتے ہیں؟ 1/3، آدھے کام یا سارے کام؟ سوال نمبر 9، کیا آپ کسی کام کو مکمل کرنے سے اس لیے بچتے پھرتے ہیں کیونکہ آپ کو ناکامی کا ڈر ہوتا ہے؟ سوال نمبر 10، کیا آپ کاموں کو اس لیے ٹالتے ہیں کیونکہ آپ کو ہر کام میں پرفیکشن چاہیے اور اگر پرفیکشن نہ ملے تو آپ کا کام میں دل نہیں لگتا؟ سوال نمبر 11، کیا آپ کا کام کرنے میں دل اس لیے نہیں لگتا کیونکہ کام کافی وقت لے رہا ہوتا ہے اور آپ جلدی جلدی اسے ختم کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ سوال نمبر 12، آپ کی کام کے لحاظ سے ترجیحات کیا ہیں؟ یعنی کیا آپ کاموں کو ارجنٹ، اہم اور غیر اہم میں تقسیم کرتے ہیں؟ آج کی مشق، اپنے اگلے 24 گھنٹوں میں کرنے والے کاموں کی فہرست بنائیں۔ کچھ کام ارجنٹ ہوتے ہیں جنہیں کل کرنا لازم ہے،
کچھ کام اہم ہوتے ہیں جو ارجنٹ نہیں ہوتے لیکن ان کو زیادہ دن تک ٹالا بھی نہیں جا سکتا، اور کچھ کام غیر اہم ہوتے ہیں جن کو فوری کرنے کی ضرورت نہیں۔ ارجنٹ کام، اہم کام، غیر اہم۔ اگلے چند گھنٹے آپ نے اس فہرست کو بار بار دیکھنا ہے۔ ان کی فہرست بنائیں۔ سب سے پہلے ارجنٹ کام کریں، پھر اہم کی طرف آئیں، اور اگر وقت بچ جائے تو غیر اہم کام کریں۔ لیکن آپ نے اپنے کل کے کام اسی ترتیب سے کرنے ہیں۔